نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون کر سکتا ہے تسخیر اس ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ ہمیں اس دھرتی سے اس لیے پیار ہے کہ یہ جو دھرتی ہے یہ حضور کی نگاہوں میں ہے، ہمیں اس لیے بھی اس سے پیار، اور پھر یہ اولیاء کا فیضان بھی ہے۔ امام حاکم اپنی سند کے ساتھ مستدرک میں یہ حدیث لے کر آئے کہ سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اطیب ریح فی الارض الہند، حضور فرماندے روئے زمین دے اندر ایک بر صغیر دا خطہ ہے جتھوں مینوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں، اس لیے ہمیں اس سے پیار ہے۔ اور اگر اس سے بھی میں مختصر بات عرض کروں وہ یہ ہے کہ پاکستان اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت کا نام ہے۔ پاکستان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ اور نمبر 3 آخری بات، نمبر 3 پاکستان حضور داتا صاحب کی ایک کرامت کا نام ہے۔ 1940 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور آئے، آپ کے ساتھ آپ کی ہمشیرہ بھی تھی، اور آپ نے قرارداد پاکستان پیش کرنی تھی جا کر مینار پاکستان، لیکن پہلے حاضری تھی داتا صاحب کی بارگاہ میں۔ داتا صاحب جا کے، میں یہ کتابوں کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں جب بڑی شخصیات کسی جگہ پر آتی ہیں تو ان سے ان کی آمد کا مقصد پوچھا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے نکلے مینار پاکستان تشریف لے گئے، کہا جی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا قرارداد پیش کرنی ہے پاکستان کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے بڑا اوکھا کام ہے جی، یہ کیویں بڑھنا ہے؟ تو اس وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ تم کہتے ہو بننا نہیں ہے، تو پاکستان تو 1000 سال پہلے بن چکا ہوا ہے، 1000 سال ہو گیا تقریباً پاکستان کو۔ انہوں نے کہا جی وہ کس طرح؟ 40 دے اندر قرارداد پیش ہو رہی ہے، 47 پاکستان بن رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 1000 سال ہو گیا، وہ کس طرح؟ حضرت داتا صاحب جب دین کا کام کرنے کے لیے آئے تو آپ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں بند ہائے کو سار آسان گسیخ، داتا صاحب پہاڑوں کا اتنا سفر کر کے لاہور پہنچے کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخ۔ اقبال کہتا ہے اگر زمین ہند کے اندر اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے حضرت داتا علی حجویری کی۔ اقبال کہتا ہے کہ عہد فاروق از جمال اشتازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کافران دے ہندوان دی اکھ دے اندر اکھ پا کے اس طرح حضور دا دین بیان کیتا کہ لوگوں کو حضرت عمر دا زمانہ یاد آوے۔ میں حضور دے عاشقاں نال گل کر رہا ہوں، اور عشق بڑی صاحب ہے۔ اقبال کی ایک جملے واسطے میں کتاب منگوائی، اقبال کہندا عشق با نانے جوی خیبر کشا، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے نانے جوی جو بھی روٹی کھوا کے تے مولا علی کو لوگ کھپے آتے تے خیبر دا دروازہ تے کیڑا خیبر دا دروازہ کہ صحابہ کہندن کہ اسی 40 صحابہ رل کے جنوں نہیں سن چک سکتے، انہوں مولا علی نے کھپے آتے چک کے ڈال بنا لیا۔ پھر اقبال کہندا عشق جدوں اپنی آئی تے آ جائے تے اے نمرود دا جبڑا توڑ چھڑدا ہے، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے بغیر لشکر تو فرعون نو کھوتے دے چھڑدا ہے۔ پھر مولانا روم کے اندر عشق اپنی آئی تے آ جائے تے سمندر نو دیکھ دے اندر پاک نو کھول چھڑدا ہے، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے وڈے وڈے پہاڑاں نو اے ریت بنا چھڑدا ہے۔
عشق اپنی آئی تے آ جائے تے یکم مئی تو پہلے ہی اسلام آباد کے اندر جملہ تے پورا ہونے دیو یار. ساڑھے کو لو تے پوچھتے ہو کی ہویا کیسے ہو گئے. میں نے کہا بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو, ہم تو چپ بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو جڑے معاہدہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. ان سے پوچھو جڑے کہنے سے میڈیا تے نہیں آن دینا, پی ٹی وی کی بھی کہہ رہے ہیں ٹی ایل پی ٹی ایل پی ٹی ایل پی. یہ ساری بڑائیاں اللہ کے لیے, ساری بڑائیاں. پھر انہوں کو لو پوچھو انہوں نے کتنی تکلیف ہے جڑے کہندے سن جی لبیک والے پاکستان کے دشمن ہیں. لبیک والے تو پاکستان کے رکھوالے ہیں. عشق اپنی آئی تے آ جاوے نا جی, پھر وڈے وڈے نو ہلا چھڑ دس طرح. حضرت داتا صاحب دی گل کر رہے ہیں جی, تے کم کیویں کیتا ہے. آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف, درس ہوگا عصر کے بعد. دین دا کام تبلیغ انج نہیں کیتی جی, آپ بھی آ جائیں, آج آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, لنگر شریف بھی ہے. تے کام کیویں کیتا ہے سنو. کلندر لاہوری اقبال ساڈے خلاف سانو تے دبدے رہندے ہو نا جتھے دل کردا ہے. اقبال دے خلاف بھی ذرا بول کے بکھاؤ نا. پاکستانی چو باہر نکلنا پائے گا بوریا بسترا چوک کے, کیونکہ اقبال وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا نقشہ پیش کیا. اقبال نے دسیا داتا صاحب دے دربار ایتھے ہونا چاہیے, میاں میر دا دربار ایتھے ہونا چاہیے, ایتھے محدث علی پوری ہونگے, ایتھے پیر جماعت علی شاہ صاحب, ایتھے پیر میرے علی شاہ صاحب, ایتھے میاں میر, ایتھے حضرت بابا بلے شاہ صاحب. اقبال مصور پاکستان ہے. داتا صاحب کون جی؟ خواجہ صاحب کو لو پوچھو. تے خواجہ صاحب کڑے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. خواجہ آصف نہیں. وزیر دفاع ایسے نہیں ہوتے کہ ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے. وزیر دفاع ایسے نہیں ہوتے. وزیر دفاع ایسے ہوتے ہیں مودی تو کہنے ہم ایسے کر دیں گے. وزیر دفاع ہوتا اگر آج رسول اللہ کا کوئی غلام اور خالی گل دے اندر جنگ چھیڑی گی نا, گل دے ذریعے, ضروری نہیں ہوتا توپاں سیدھیاں کرو, گلن دے اندر بھی اگلے نو پچھاڑ کے رکھی دا ہے. صرف ایک وزیر دفاع کوئی حضور دا غلام ہوندا, ایوبی دا وارث ہوندا, محمود غزنوی دا وارث ہوندا, التمش دا وارث ہوندا, سلطان ٹیپو دا منن والا ہوندا, شہاب الدین غوری نو منن والا, جمال الدین افغانی نو منن والا ہوندا, امیر المجاہدین ورگا ہوندا کوئی. تے کہندا تو ساڈے تے الزام لا رہے ہیں, اسی تے اس وقت دا انتظار کر رہے ہیں کہ دلی دے ہسپتال دے اندر ایک ڈاکٹر حضور دا غلام بیٹھا ہوئے گا تے تہاڈا مریض آئے گا دلی دے ہسپتال دے اندر تے ڈاکٹر لکھ کے کہے گا اینو لاہور لے جاؤ, انہیں نہیں بچنا نے. گل انج کری دی ہے. سن جڑے بندے کہتے نا یہ کیسے ہوگا, میں نے کہا سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہتا ہے غلامی نالو بڑی کوئی چیز نہیں, لیکن بے یقینی غلامی نالو بھی بڑی. خواجہ صاحب مدینہ شریف گئے, میں داتا صاحب دی گل سنا رہا. خواجہ صاحب نے فیصلہ کیتا جی خواجہ غریب نواز نے کہ میں ان مدینہ ہی رہنا ہے. تہجد مدینے میں, اشراق مدینے میں, چاشت مدینے میں, فجر بھی آ گئی, پھر ظہر عصر مغرب عشاء. تو سرکار نے فرمایا دین دا کام کہنے کرنا ہے. ہندوستان دے اندر وہ کفر کلیوں کو کہنے لٹکانا ہے. ان کا جی ٹھیک ہے حضور دا حکم ہے, جاؤ اتھے جا کے کام کرو. پھر حضور دی بارگاہ چرز کر دیں حضور پھر نگاہ بھی دیو نا, پھر نگاہ بھی عطا فرماؤ. فرمایا ٹر جاؤ, نگاہ تو انہوں مل گئی ہے. دریائے سندھ ہوتے آئے او تو خواجہ صاحب نے حکم سی کہ لاہور حاضری دینی ہے. داتا صاحب حاضری دیتی تے پٹھے پیری پیچھے جا رہے ہیں. تے کسی نے پوچھا سناؤ جی 40 دن ایک چلہ خواجہ صاحب نے بھی لایا ہے, انج دا چلہ لاؤ نا یار. کہ 40 دن تو بعد جدوں خواجہ صاحب ان پیچھے جا رہے ہیں تے کسی نے سنایا, پوچھا جی دسو پھر 40 دن کیویں گزرے, کدے کول آئے ہو؟ فرمایا او دے کول آ رہے ہیں جڑے پورے جہان نو فیض بن رہے ہیں. کون ہے وہ؟
خواجہ صاحب کے جملے نو چٹ کے سمجھنا، شعر تسی اج تک سنے، اج تانوں فقیر سمجھا رہے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے خدا دے مظہر دا نام مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ دے مظہر دا نام علی حجویری ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر خدا کا نور مصطفیٰ ہے، خدا کا نور، خدا کا نور، فرمایا خدا کے نور کا نام مصطفیٰ ہے اور خدا کے نور کے مظہر کا نام علی بن عثمان الحجویری ہے۔ اس لیے پاکستان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے، داتا صاحب کی کرامت ہے۔ او خواجہ صاحب کہنے لگے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را۔ داتا صاحب آ کے تھے بیٹھے جی دین دا کام کیویں کیتا، انج نہیں کیتا نا، بس عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق۔ خلاصہ جو بندہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ماتھا دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتا ہے جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ لو جی داتا صاحب نے مسجد بہاول پوری سونے والے گیٹ دے نال نکی جڑی مسجد ہے وہ تھا نام جامع مسجد بہاول پوری ہے، اتنے آ کے داتا صاحب نے دین دا کام کیتا، جل تھل لاہور زیر و زبر ہو گیا کام۔ تو وہ گورنر سی ہندو، قائد اعظم دی گل تو میں سنان لگا 1000 سال پہلے وہ جڑا ہندو سی لاہور دا گورنر سی انہوں پتہ چلیا کہ بھئی یہ کام خراب ہو چلے ہے، تو انہیں چیلے چمچے کھڑچے بھیجے، ان کا جی وہ جا کر مولوی صاحب نے کو علی بن عثمان کو کہ بوریا بسترہ اٹھائے اور یہاں سے جائے، انہوں نے کہا جی آپ چلیں یہاں سے۔ تو داتا صاحب مسکرا کے فرمانے لگے کدھر جاؤں؟ وہ کہنے لگے جی یہ جگہ چھوڑ دے، فرمایا میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، میرا تو دربار بھی اتھے ہی ہوئے گا۔ اور دربار پتہ ہے کون سا ہے؟ داتا دربار ایشیا کی سب سے بڑی خانقاہ۔ داتا صاحب کی سلبی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی جانشین، نہ کوئی آپ کا سجادہ نشین، نہ کوئی مجاور، لیکن آج بھی جا کے دیکھ لو نہ امیراں دے نہ فقیراں دے دیوے بندے صدا فقیراں دے، نہ امیراں دے نہ وزیراں دے دیوے بندے صدا فقیراں دے۔ اچھا انہوں نے وہ بگڑ گئے، انہوں نے آرڈر دیتا جی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مسجد ہے اور اس کی خانقاہ اس کو جلا دیا جائے۔ انہوں نے مٹی دا تیل چھڑک کے تیلی سٹی، حضرت داتا صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ کہنے لگے جی مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا گورنر ہاؤس جل رہا ہے۔ اب جب وہ گورنر کو پتہ چلا نا اتنے آگ لگ گئی تو وہ پھر نسیا، انہوں نے کہا تو کدھر نس رہے؟ انہوں نے کیا اپنا دل تبدیل کرنا سے علی حجویری دے ہاتھ دے کلمہ پڑھن جا رہا۔ گورنر ہاؤس سے نکلا، داتا صاحب کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخ دہراتے ہوئے کہا، فرمایا ساری دنیا ہمارے مخالف ہے کہ پاکستان نہیں بننے دیں گے، لیکن پاکستان تو اس دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن 1000 سال پہلے لاہور کے گورنر نے داتا صاحب کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ جتنے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں سب کی خواہش ہوتی ہے ایک دکان تو بعد دوجی دکان، ایک کار خرید لیا دوجا کار، ساڑی پراپرٹی ودنی چاہیے، واگا بارڈر تے اگلے بھی سارے پاکستان دے حصے ہونے چاہیے نا۔ یہ ساڑی آرزو ہے کہ ساڑی پراپرٹی ودے۔ سنو انڈیا والے، چونکہ ہمیں انڈیا پاکستان سے زیادہ انڈیا سنتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ امیر خسرو کے ہم ماننے والے ہیں، سید گیسو دراز کا ذکر میں کرتا ہوں، محبوب الہ کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، بہار چشت کے ہم غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم ماننے والے ہیں، حضرت خواجہ صابر بیاہ کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو میں انڈیا کے مسلمانوں کے نام، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے،
ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ ہاں ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے، بابری مسجد ہم نے دوبارہ تعمیر کرنی ہے۔ اور یہ اس پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بارے میں جب قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے لگے تو اجلاس، میٹنگز اور اس کے لیے بڑی بڑی میٹنگز کا جب انعقاد کیا جانے لگا تو قائد اعظم نے جیب خالی کر چھڑی، پیسے کوئی نہیں سن، تو اس نے حضرت محدث علی پوری، یہ وہ محدث علی پوری ہے جس نے اپنی 11 گز کی پگڑی حضرت غازی علم الدین شہید کے قدموں میں رکھ کر کہہ دیا تھا، اوئے میں پگڑی تاں رکھ رہا کہ دسنا چاہنا ہاں کہ جس رستے سے اسی ٹر پے ہاں ایتھے نسب نہیں ویکھے جاندے، ایتھے صرف وفائے مصطفیٰ ویکھی جاندی۔ اور یہ وہ محدث علی پوری ہے جس کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب جماعت علی اتنا حسین ہے پھر علی خود کتنا حسین ہوگا۔ ظفروال کے سیکٹر پر، نارووال کے سیکٹر پر، پنچ کے سیکٹر پر، بھمبر کے سیکٹر پر، وادی لیپا کے سیکٹر پر جتنے عسکری مجاہد کھڑے ہو کر جنگ کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، ہم آپ کو مختصر مشورہ دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ مسلمان ہیں، اس لیے اگر آپ نعرہ تکبیر نہیں بھی لگائیں گے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس وقت کم ہے، علی کا نعرہ لگاتے جاؤ، میدان اپنا بناتے جاؤ۔ آپ مولا علی کا نعرہ لگاؤ، تسی تو پیچھو ایک گولا کڈو گے، 11ویں والے دا صدقہ 11 نکلیں گے، کچھ ادھر جائیں گے باقی جیلمی کی طرف آ جائیں گے، پھر انہوں دسیں گے بابے تے شہ نہیں، گولے بھی شہ ہیں یا نہیں ہیں، دسو یار یہ انجیوں 2-4 تقریراں واگا بارڈر تے امیر صاحب بھی ہو جانا یا بابا جی دا کلپ لا چھڑو، ایویں مسئلہ آ لگا۔ لو جناب پیر صاحب نے قائد اعظم پریشان، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا محمد علی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور پیسے مک گئے، فرمایا اسی جی حاضر ہے، تو آٹا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ تو سنو جی جواب کیا دیا، پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمانے لگے میں سید ہوں اور میرا ہاتھ ہر وقت حضور کے دامن میں ہوتا ہے، اور دامن بھی کون سا؟ یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار آئے، دامن کون سا؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ کو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ پاکستان کے جو نظریاتی لیڈر ہیں وہ علامہ اقبال ہے، اور پاکستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور پاکستان کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ امام احمد رضا ہیں، اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے وہ ہے پاک سرزمین شادباد، اور پاکستان کا جو مذہبی ترانہ ہے وہ ہے مصطفیٰ جانے شمع بز میں
سارا مسئلہ تانوں دس چھڈیا، باقی آخر وچ پھر میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کی اصل اڑان نبی جامع مسجد رحمت للعالمین میں زندگی کی اصل اڑان نبی، اور غزوہ ہند کا امتحان ابھی، اور ابھی تو ناپی ہے مٹھی پر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کی زمین میں اللہ اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مودی کو اس کے یاروں کو ذلیل اور رسوا فرمائے، اور وہ وقت ہمیں دیکھنے کو ملے کہ لال قلعے پر لبیک کا پرچم لہرا رہا ہو۔ اور ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ دہلی کی جامع مسجد سے آواز آ رہی ہوگی، آیا آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔